لیتی ہے، کھینچ لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے۔ وہ کیسے کہ عین لڑائی اور جہاد کے موقع پر بھی آپ کا پیارا وجود سراپا رحمت نظر آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شریعت کا حکم ہے کہ دوران جنگ اگر دشمن کو قتل بھی کرو تو اس کی شکل کو نہ بگاڑو، اس کی شکل کو نہ بگاڑو، خیانت نہ کرو، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو قتل نہ کرو، راہبوں، نابیناؤں، جو نابینا ہیں، اندھے ہیں، راہب ہیں، دنیا دار ہیں، اس جنگ سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ان کو قتل کرنے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طرح جانوروں کو بے فائدہ قتل نہ کرو، حالت جنگ میں بھی درختوں کو آگ نہ لگاؤ، کھیتوں کو خراب نہ کرو، پانی کنووں کو ضائع نہ کرو، اس میں زہر نہ ملاؤ، گھروں کو نہ گراؤ۔ ان تمام چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت جہاد میں بھی منع کیا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران جنگ ایک عورت کی لاش دیکھی، مقتول کی عورت کی لاش دیکھی تو آپ ناراض ہوئے اور فرمایا عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے۔ حالت جنگ میں بھی، حالت جنگ میں تو لوگ سارے ادب و احترام کے تقاضے بھول جاتے ہیں، دشمنوں کے گھروں کو آگ لگا دیتے ہیں جب جنگ کے میدان میں اترتے ہیں۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مسلمانوں کو آج یہود و نصارہ کس طرح نہ ان کے بچوں کو چھوڑ رہے ہیں، نہ ان کی عورتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ظلم کی چکی چلا رہے ہیں۔ درود و سلام پڑھیے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی امت کو حالت جنگ میں بھی عورتوں، بچوں، بوڑھوں، راہبوں ان کو قتل کرنے سے منع کیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتی ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، احد کے میدان میں، احد کے دن آپ پر بڑی مصیبت آئی، بڑی سختی آئی، بڑی تکلیف آئی، کفار کی طرف سے آپ کو بڑے غم ملے، کیا آپ کی زندگی میں اس دن سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ احد کے اندر آپ کے ماتھے مبارک کو پھاڑ دیا گیا، آپ کے دندان پر چوٹ لگی، آپ گڑھے میں گر گئے، لہو لہان ہوئے، زخمی ہوئے، آپ کے چچا حمزہ کو شہید کر دیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے۔ کیا آپ کے اوپر، آپ کی ذات پر احد کے دن کے علاوہ اس سے زیادہ سخت کوئی اور دن بھی آیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیری قوم کی طرف سے جو سخت تکلیف مجھے اہل طائف کی طرف سے ملی، اس سے سخت تکلیف کوئی اور نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اہل طائف کو تو جنت کی طرف بلانے کے لیے گئے کہ مکہ والے نہیں مان رہے، طائف والوں کو دعوت دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ قبول کر لیں۔ پیار سے، محبت سے، درد سے ایک سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کسی کو چھیڑنا مقصود نہیں ہے، اصلاح مقصود ہے کہ ہم اپنے عقیدے ویسے بنائیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے کیوں گئے طائف؟ کہ مکہ والے سردار دعوت قبول نہیں کر رہے، ہو سکتا ہے طائف والے کر لیں۔ اب جن بھائیوں کے ذہن میں کسی نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے، رسولوں کو علم غیب ہوتا ہے، وہ عالم الغیب ہوتے ہیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا ہوتا کہ طائف والے میرے ساتھ یہ بدسلوکی کریں گے تو آپ مکے سے طائف جاتے؟ اللہ کے لیے سوچئے، اللہ کے لیے عقیدوں کی اصلاح کیجئے۔ آپ تو اس لیے اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس گئے کہ وہ میری دعوت کو قبول کر لیں۔ فرمایا وہ دن میرے اوپر شدید ترین دن تھا جس دن جبرائیل علیہ السلام اتر آئے، ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا، اور جبرائیل نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے دیکھ لیا آپ کی قوم نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی اشارے کا منتظر ہے، اجازت دیجئے یہ پہاڑوں کو اٹھائے گا اور اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ پیارے حبیب نے دشمنوں سے بھی کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا۔ فرشتہ موجود ہے، نازل ہو چکا ہے، اجازت چاہیے،
یہ اہل طائف کو پیس کے رکھ دے گا۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے، نبی رحمت نے فرمایا بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ اے جبرائیل، ان پہ پتھر اور پہاڑ گرانے کی بات نہ کرو، بلکہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں ان طائف والوں نے مجھے مارا ہے، ان کی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ پڑھیں گی، یہ ضرور ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔ دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، لہو لہان ہو گئے ان کے لیے بد دعا نہیں کی، بلکہ وہاں پر بھی یہ فرما رہے ہیں مجھے امید ہے انہوں نے مارا ہے، ان کی آنے والی نسلیں ضرور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کریں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے لیے کیسے خیر خواہ تھے، آئیے صحیح بخاری کی اس روایت کو سنیے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمتوں کا اندازہ لگائیے، آپ کی نرم طبیعت کا اندازہ لگائیے، انسانیت کے لیے آپ کے دل میں کیا درد تھا اندازہ لگائیے۔ ایک یہودی لڑکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ کو خبر دی گئی کہ وہ بیمار ہے، آپ خود چل کر اس کے گھر گئے، اس نوجوان سے کہا اے لڑکے اسلم، مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے۔ اس نے اپنے بابا کو دیکھا، اب یہودی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو کہنے لگا کہہ دے جو ابو القاسم نے کہا ہے۔ اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہوں، محمد رسول اللہ کی گواہی کا اقرار کرتا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا پھول جیسا چہرہ کھل اٹھا، خوش ہو گئے، اس کے بستر سے اٹھے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیاری زبان سے ارشاد فرمایا الحمدللہ الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے ذریعے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کافر ہے، مر رہا ہے، کسی کو دھکا دینا آسان ہے، کسی کو گھر سے نکال دینا آسان ہے، کسی کو دور کر دینا آسان ہے، لیکن کسی کو اپنے قریب کر کے اس کے گھر جا کے اس کی منت کر کے اس کو مسلمان بنانا مشکل کام ہے۔ اور یہی دعوت کا انداز ہے کہ لوگوں کے پاس پہنچیے، اس کے سامنے ایسے انداز میں گفتگو کیجئے کہ اس کو یہ فیل ہو، یہ محسوس ہو کہ جو بات کر رہا ہے اس کو مجھ سے درد ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ پیارے نبی کفار کے بھی کتنے خیر خواہ تھے کہ اس مرنے والے کے، اس بیمار یہودی بچے کے گھر پہنچے، اس کے سرہانے پہ آئے اور اس کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی دعوت دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ مالک کا فرمان سنیے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، اہل ایمان کے لیے آپ کا جذبہ رحمت کیسے بیان فرماتا ہے؟ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہارے پاس رسول آئے، من انفسکم، تمہاری جانوں میں سے، انسانیت میں سے، آدم کی اولاد میں سے۔ وہ نور من نور اللہ نہیں، وہ اللہ کے نور کا ٹکڑا نہیں، وہ نعوذ باللہ اوپر سے نبی اندر سے اللہ نہیں، بلکہ وہ انسان، آدم کے بیٹے، اللہ کے بندے، اللہ کے رسول۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اس پر تمہاری تکلیف و مشقت بہت شاق گزرتی ہے، وہ تمہارے بھلے کے، تمہاری بھلائی کے آرزومند ہیں اور مومنوں پر شفیق اور مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان پر شفیق ہیں، مہربان ہیں۔ ایک شخص آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا حالت روزے میں، رمضان کے دن میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایک گردن آزاد کرواؤ۔ کہا غریب آدمی ہوں، اتنی استطاعت نہیں ہے۔ کہا 60 روزے رکھو۔ کہا اللہ کے نبی 30 تو پورے نہیں ہوئے، 60 کیسے پورے کروں گا؟
رمضان کے تو پورے کر نہیں سکا، اسی کے اندر تو جمع کر بیٹھا، اب یہ لگاتار 60 روزے کیسے رکھوں گا؟ کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہ اللہ کے نبی خود مسکین آدمی ہوں، کہاں سے کھانا کھلاؤں؟ کہا اچھا بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے لیے کوئی حکم نازل کرے، بیٹھ جاؤ۔ وہ انتظار کے لیے بیٹھ گیا۔ ایک شخص آئے کھجوروں کا ٹوکرا لے کر، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھجوریں ہیں، غریبوں پر فقیروں پہ تقسیم کر دیجئے۔ آپ نے کہا وہ کہاں ہے جو رمضان کے دن حالت روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر بیٹھا؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی حاضر ہوں۔ کہا یہ کھجوریں لو اور مدینے کے غریبوں پر تقسیم کر دو، فقیروں پہ تقسیم کر دو۔ انہوں نے کھجوریں لی، ٹوکرا اپنے سر پہ رکھا، سر پہ رکھنے کے بعد کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے بڑا فقیر کوئی اور ہے ہی نہیں۔ آپ نے کہا جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دو، اللہ تمہارے لیے اسی کو کفارہ بنا دے گا۔ مومنوں پر رحمت کرنے والے، شفیق، مہربان، ان پر آنے والی تکلیف اللہ کہتا ہے جو مومنوں پر تکلیف نازل ہوتی ہے وہ رسول اللہ پر بڑی شاق گزرتی ہے۔ آپ نے رمضان کا وہ واقعہ نہیں سنا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، رات کی نماز جیسے تراویح کی نماز کی جاتی ہے، ایک رات پڑھائی، صحابہ دوسرے دن آگے پھر پڑھائی، صحابہ تیسرے دن آگے پھر پڑھائی، چوتھے دن صحابہ آگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریف سے باہر نہیں نکلے۔ اب صحابہ باہر انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آئیں، جماعت کروائیں۔ کوئی آواز بھی نکال رہا ہے، کوئی کھانس کے اپنے آپ کا احساس دلوا رہا ہے کہ ہم باہر انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے قریب باہر آئے، کہا مجھے تمہارے جمع ہونے کا اندازہ ہو گیا تھا، علم ہو گیا تھا کہ تم آئے ہو، میں اس ڈر سے باہر نہیں آیا کہ تمہارے اس جوش اور جذبے اور شوق کو دے کر کہیں اللہ تم پہ یہ نماز فرض نہ کر دے۔ کیا یہ نبی کی رحمت نہیں ہے؟ تمہارے اس جوش اور جذبے کو دیکھ کر کہیں یہ نماز تم پہ فرض نہ ہو جائے اور پھر تمہارے لیے پڑھنا مشکل بن جائے۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت پر کتنے مہربان تھے، اس کا اندازہ اس دعا سے لگائیے۔ صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں، یہ دعا سنیے اور پھر دیکھیے کہ اللہ کے پیارے نبی اپنی امت کے لیے کس طرح رحمتوں بھرے نبی تھے۔ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ اگر کوئی شخص میری امت کا حکمران بنے اور میری امت پہ سختی کرے تو اس پہ سختی کر۔ قیامت تک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بددعا دے کر جا رہے ہیں اس کو جو میرے نبی کی امت کے کسی امر کا حکمران ذمہ دار بنے اور ان پہ سختی کرے۔ اللہ کے نبی اپنی امت سے کتنی محبت کرتے تھے کہ دعا کر رہے ہیں اللہ میری امت پہ جو سختی کرتا ہے تو اس بندے پہ سختی کر، اور اگر میری امت پہ حکمران بننے والا کوئی شخص میری امت پہ رحمت والا معاملہ کرتا ہے، نرمی والا معاملہ کرتا ہے، آسانیوں والا معاملہ کرتا ہے، فرافق بہم فرفق بہ، جو میری امت پہ نرمی کرے اللہ تو اس پہ نرمی کر۔ صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، مومنوں کی ماں، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسکراتے ہوئے کھلے ہوئے چہرے کو دیکھتی ہیں تو اپنے لیے ایک درخواست پیش کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات کے لیے دعا کرتے ہیں، اے اللہ عائشہ پہ رحم فرما، عائشہ کو معاف فرما، اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما، اس کے کبیرہ گناہ معاف فرما، اس کے ظاہری گناہ معاف فرما، اس کے پوشیدہ گناہ معاف فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دعا سے اتنی خوش ہوتی ہیں، فرماتی ہیں کہ میں اتنی خوش ہوئی، اتنی ہنسی کہ ہنستے ہنستے میں نے اپنا چہرہ نبی کی گود میں رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا عائشہ تجھے یہ دعا اچھی لگی؟ کہا اللہ کے نبی میں بڑی خوش ہوئی اس دعا سے، اتنی پیاری دعا آپ نے کی، اللہ عائشہ کو معاف فرما، عائشہ کے صغیرہ کبیرہ چھپے ہوئے ظاہری ہر گناہ کو معاف فرما، اور کیا چاہیے؟ کہا عائشہ جو میں نے دعا تیرے لیے کی ہے وہ دعا میں ہر نماز میں اپنی پوری امت کے لیے کرتا ہوں۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے نبی کو تم سے اتنا پیار، تمہارے نبی کو تم سے اتنی محبت، ذرا سوچئے، اور اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میرے دل میں نبی کی کتنی محبت ہے،
میرے دل میں نبی کا کتنا پیار ہے، میرے دل میں نبی کی کتنی عزت اور احترام ہے. میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو سن کر، حدیثوں کو سن کر کتنی بار گردن کو جھکاتا ہوں اور کتنی بار کہتا ہوں جی حدیث تو ٹھیک ہے لیکن مولوی صاحب ایسے کہتے ہیں کہ یوں نہیں کرنا چاہیے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ابو کہتے ہیں کہ بھابھی سے پردہ نہیں ہونا چاہیے. حدیث تو ٹھیک ہے لیکن قوم والے نہیں مانتے. یہ ہماری محبت ہے؟ اپنی زوجہ محترمہ کی ڈیمانڈ پر دعا کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فدا ہو ابی و امی، اور فرمایا میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں. بخاری و مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان سنیے، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنوں کے لیے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں. جس کی طرف ہم بلاتے ہیں، جن کی غلامی کی دعوت ہم دیتے ہیں، جن کی اتباع کرنے کی دعوت ہم دیتے ہیں، ذرا سنیے ان کا فرمان، میں مومنوں کے لیے خود ان کی جانوں سے بھی زیادہ حقدار ہوں. فمن مات وعلیہ دین، میری امت میں اگر کوئی شخص مر جائے اور اس کے اوپر قرضہ ہو، ولم یترک وفاء فعلینا قضاؤہ، اگر میری امت کا کوئی شخص مر جائے اس کے ذمہ قرضہ ہو، وہ وراثت کا مال ترکہ چھوڑ کے نہ مرے، پیارے حبیب فرماتے ہیں اس کا قرضہ ادا کرنا میرے ذمہ ہوتا ہے. دوبارہ سنیے گا فرمان کو، میری امت کا کوئی شخص مر جائے، اس کے ذمہ قرضہ ہو، دین ہو، کسی کا مقروض ہو وہ، اور وہ مال چھوڑ کر نہیں مرا، اس کی وراثت نہیں ہے جس سے اس قرضے کو ادا کیا جائے، پیارے حبیب فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے کہ میں اس کا وہ قرض ادا کروں. وَمَن تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ، اور اگر کوئی شخص مال چھوڑ کے مرے، وہ مال اس کے اہل و عیال کا ہے. اگر بغیر مال کے مرے تو اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر وہ مال چھوڑ کے مرے تو وہ مال کا حقدار کون ہے؟ ان کے اہل و عیال، ان کی اولاد. جن بزرگوں کے پیچھے آج ہم بھاگ رہے ہیں، جن بزرگوں پیروں فقیروں کو ہم نے اپنا سب کچھ سمجھ لیا ہے، ان کی حالت کیا ہے؟ پیر کا گھر تو روشن ہے بجلی کے قمقموں سے، مرید کو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی. ایک شخص آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن سے فاقہ تھا آپ کے گھر میں، وہ دودھ کا ایک پیالہ لے کر آئے، خاموشی سے آپ کے حجرے میں دے گئے کہ آپ نے کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، یہ دودھ پی لیجئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام وہ دودھ کا پیالہ لے کے باہر آ گئے. کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا یہ دودھ کا پیالہ لو. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خود کئی دن کا بھوکا تھا، میں سمجھا کہ مجھے ملا ہے، میں نے لے کے منہ کے قریب کر لگا. آپ نے کہا نہیں ابو ہریرہ ابھی نہیں، پہلے جاؤ سارے اصحاب صفا کو پلا کر آؤ. یہ میرے نبی کی رحمت ہے، آئیے اس نبی کے دامن سے لگ جائیے. بزرگوں کی عزت کیجئے، پیروں کی عزت کیجئے، اماموں کی عزت کیجئے. کسی کی توہین کرنا جائز نہیں ہے، لیکن جس کے رنگ میں رنگنے کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک ایک صحابی کو سیدنا ابو ہریرہ پلا کر آئے اور پھر کہا اللہ کے حبیب. آپ نے پوچھا ابو ہریرہ کون بچا ہے؟ کہا آپ بچے ہیں یا میں بچا ہوں؟ کہا ابو ہریرہ تو بھی پی لے، ابو ہریرہ تو بھی پی لے. سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے دل کھول کے پیا، خوب پیا. میں کہا اللہ کے نبی پی لیا. کہا اور پی لے. کہا میں نے اور پیا. آپ نے کہا ابو ہریرہ اور پی لے. میں نے اور پیا کہ اللہ کے نبی اب تو یہاں تک پہنچ گیا ہے، اب جگہ نہیں ہے. سارے صحابہ کا جھوٹا کس نے پیا؟ محمد الرسول اللہ. ہمارے پیر صاحب جب ختم دینے کے لیے آتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ وہ جو بکرے، وہ چامپیں، وہ روسٹ، وہ مرغے پانی پہ پھونک مار کے اے تبرک تسی پی لو تو اے میرے گھر چھاڑے آؤ. ہم نے کس کو پکڑا ہے؟ ہم کس کو بھول گئے؟ کس کو چھوڑ دیے؟ کن سے اپنے دامن کو توڑ لیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں اگر میری امت کا کوئی شخص مرے، اس کے پاس پیسہ نہ چھوڑ کر مرا، وہ اس کا قرضہ ہم ادا کریں گے، اور اگر کوئی مال چھوڑ کے مرا تو یہ مال اس کے وارثوں کا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سب
سب انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے۔ صحیح مسلم میں ہے، پیارے حبیب علیہ السلام کا یہ فرمان سنیے، من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پہ رحم نہیں کرتا۔ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے اللہ اس پہ رحم کرتا ہے۔ آپ کسی مجبور کو دیکھو، کسی بوڑھے کو دیکھو، کسی مریض کو دیکھو، اپنی طاقت کے مطابق اس کے ساتھ رحمت والا سلوک کرو، اس کے ساتھ پیار والا سلوک کرو۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں جو لوگوں پہ رحمت نہیں کرتا اللہ اس پہ رحمت نہیں کرتا۔ جامع ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تنزع الرحمت الا من شقی، اللہ بدبخت کے دل سے رحمت کا جذبہ چھین لیتا ہے۔ آپ سوچنا، آپ فیصلہ کریں اپنے بارے میں کہ میرا ماجرا کن لوگوں میں ہے، خوش نصیبوں میں یا بد نصیبوں میں؟ تو یہ دیکھیے، کسی بوڑھے کو دیکھ کر آپ کے دل میں رحمت والا معاملہ آتا ہے یا نہیں؟ کسی نابینے کو دیکھ کے آپ کے دل میں محبت جاگتی ہے یا نہیں؟ کسی مریض کو دیکھ کر، کسی مجبور کو دیکھ کر، کسی معذور کو دیکھ کر، کسی مبتلا کو دیکھ کر آپ کے دل کے اندر دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر آپ کا دل پانی پانی ہو جائے کہ بس کے اندر بوڑھا کھڑا ہے میں بیٹھا ہوں، نہیں، بوڑھے کو بیٹھنا چاہیے، عورت کھڑی ہے میں بیٹھی ہوں، نہیں، عورت کو جگہ دینی چاہیے، بچہ بیمار ہے یہ رو رہا ہے یہ چیخ رہا ہے اس کی ضرورت پوری کر دوں، اگر دل کا یہ ماجرا ہے تو سمجھ لو کہ آپ اہل جنت کی جماعت میں شامل ہو۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک فقیرنی سوال کرنے والی آئی، 2 بیٹیاں ساتھ تھی، کہا مومنوں کی ماں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ سیدہ فرماتی ہے میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے تینوں کھجوریں دے دی اس کو، اس نے ایک کھجور ایک بچی کے منہ میں دی، ایک کھجور ایک بچی کے منہ میں دی، تیسری کھجور اپنے منہ کی طرف اٹھائی، وہ بچیوں نے اپنی کھجور جلدی جلدی کھا کے پھر ماں کا منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ اس ماں کا وہ ہاتھ جو منہ تک اٹھا ہوا تھا وہ رک گیا، اور اس نے اس تیسری کھجور کے بھی 2 حصے کر کے دونوں بچیوں کو کھلا دیے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں کہ میں بڑی حیران ہوئی اس کے اس ماجرے سے، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، فرمایا عائشہ اللہ نے اس کے اس عمل کی وجہ سے اس پہ جنت واجب فرما دی ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ رحمت کا ماجرا ہے، کمزوروں پہ، بچوں پہ، بوڑھوں پہ رحمت کا سلوک کیجئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے لیے کتنے رحیم اور شفیق تھے۔ جامع ترمذی میں یہ روایت ہے، سیدنا انس بن مالک سے فرماتے ہیں ایک بزرگ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، لوگوں نے ان کے لیے جگہ بنانے میں سستی کی۔ ایک بوڑھے آدمی اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے آئے، لوگوں نے جگہ بنانے میں، جگہ چھوڑنے میں ذرا سستی کی، تو پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پہ رحمت نہ کرے، ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ سوچئے سفید داڑھی والے کو دیکھ کر آپ کے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے، میرے دل میں کیا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اگر رحمت والا سلوک آتا ہے تو ہم ہدایت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیں، اور اگر دل میں مذاق کا، اے بابا اے بڈھا، اگر دل اس کو چھیڑتا ہے، مذاق آتا ہے، شرارت سوجتی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ ہم اس راستے پر نہیں ہیں جو راستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کیا۔ پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعرف شرف کبیرنا، وہ ہم میں سے نہیں، کتنی بڑی بد دعا ہے، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی اس کا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں، اور جس کا رشتہ نبی سے ٹوٹ جائے اس سے بڑا بدنصیب کون ہوگا؟ قیامت کے دن تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، وہاں پہ اگر رشتہ کام آئے گا تو محمد الرسول اللہ کا۔ ہر نبی اپنے لیے سوال کریں گے، مصطفیٰ فرمائیں گے میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں، میں سفارش کروں گا۔ سجدہ کریں گے اللہ کے لیے، لمبا سجدہ کریں گے، اللہ اجازت دے گا، سر اٹھائیے، مانگیے کیا مانگتے ہیں، اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ اگر انہوں نے بھی کہہ دیا لیس منا، میرا تمہارا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو پھر رشتہ جڑے گا کس سے؟ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی عزت اور شرف اور مقام کو نہ پہچانے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کے لیے بھی رحمت بن کر آئے۔ ہمارے گھر میں تو بیٹی پیدا ہو جائے ماتھے پہ بل پڑتا ہے نا، دل میں غصہ آتا ہے۔ کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں، کتنے ہی وہ بدنصیب ہیں جو بیٹی پیدا ہونے پر بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں۔
یہ سنا ہے یا نہیں سنا آپ نے؟ اپنے معاشرے میں نہیں دیکھا؟ ایک بیٹی پیدا ہوئی، خاوند کا موڈ بدل گیا، اس کا رویہ بدل گیا، اس کا انداز بدل گیا۔ دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ساس اس کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں اتر آئی، اور وہ اپنے بچوں کو پھر پٹی پڑھاتی ہے، اس کو کہہ دو اگلی تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دوں گا۔ اے انسان جس کے دل سے رحمت ختم ہو گئی ہے، بیٹی بیٹا پیدا کرنا اس عورت کے اختیار میں ہے یا اللہ کے اختیار میں ہے؟ آپ اپنی بیٹی کو طلاق کا ڈراوا دیتے ہیں کہ اگر تیسری بیٹی ہو گئی تو طلاق، اور کتنے ظالم ہیں جو طلاق دے بھی دیتے ہیں، پہلی بیٹی پر طلاق، دوسری بیٹی پہ طلاق، تیسری بیٹی پہ طلاق۔ آئیے بیٹی کی شان آپ کو مصطفیٰ علیہ السلام کی مبارک میٹھی پیاری زبان سے ہم سناتے ہیں۔ ابو داؤد اور مسند احمد میں یہ روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكون لأحد 3 بنات او 3 اخوات او ابنتان او اختان فيتق الله فيهن ويحسن اليهن الا دخل الجنہ۔ پیارے نبی کی بات میں شک کرنے والا مسلمان ہو سکتا ہے؟ پیارے نبی کی بات غلط ہو سکتی ہے؟ کائنات پوری کی بات غلط ہو سکتی ہے، مدینے والے کی بات غلط کیوں نہیں ہو سکتی؟ پیارے نبی کی بات کیوں غلط نہیں ہو سکتی؟ ساری دنیا کی غلط کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پوری دنیا اپنی مرضی سے بولتی ہے، محمد رب کی مرضی سے بولتے ہیں۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ مصطفیٰ تو اپنی میٹھی مبارک پیاری زبان کو حرکت ہی تب دیتے ہیں جب اللہ حرکت دینے کا حکم دیتا ہے۔ پیارے نبی فرما رہے لا يكون لأحد 3 بنات، کسی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، وہ ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتا رہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا کھلائے، اپنی استطاعت کے مطابق اچھا پہنائے، حسن سلوک والا ماجرا کرے۔ اگر وہ یہ کام کر لے، اس نیکی کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ کہیں آیا کہ 3 بیٹے ہوں تو 3 بھتیجے ہوں، بھانجے ہوں، نواسے ہوں، پوتے ہوں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 3 بہنیں، 2 بہنیں، اچھا سلوک کرے۔ اچھا سلوک کا یہ مطلب ہے کہ مرتے ہوئے ساری زمین بیٹوں کے نام لگا جائے۔ پنجاب کا تو رواج ہے، باقی کا رواج مجھے نہیں علم، پنجاب کا تو رواج ہے کہ اکثریت اللہ ہدایت دے، وہ مرتے ہوئے ساری جائیداد کس کے نام کر جاتے ہیں؟ بیٹوں کے نام۔ بیٹیوں کو محروم کر جاتے ہیں، بہنوں کو محروم کر جاتے ہیں۔ بھائی کہتے ہیں یہ زمین ہے، یا زمین لے لے یا بھائی لے لے، زمین لے گی تو بھائی نہیں ملے گا۔ وہ بہن بیچاری مجبور کرتی بھائی زمین تو لے لے، بس تو مجھے ملتا رہا کر، یہی کافی ہے، اور یہ نہیں پتا کہ دل کے اندر وہ کتنے کوسنے دیتی کہ اللہ جو حق میرا تو نے رکھا تھا اس ظالم نے چھین لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب فرما رہے 3 بہنیں، 3 بیٹیاں، 2 بیٹیاں، 2 بہنیں بھی ہوں، اچھا سلوک کرو، نیک تربیت کرو، احسان کرو، خرچ کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس نیکی کے بدلے میں تمہیں جنت عطا فرما دے گا۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ابنتین او 3 او اختین او 3، جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں یا بہنوں کی باخوشی پرورش کرے، حدیث سنیے گا، حتیٰ کہ وہ شادی یا موت دونوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو، شادی یا موت کی وجہ سے اس شخص سے جدا ہو جائے یا وہ شخص مر جائے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی 3 بہنوں یا 3 بیٹیوں، 2 بہنوں یا 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، یا تو ان کی شادی ہو کے وہ اپنے گھر چلی گئی، یا وہ فوت ہو گئی، یا یہ بندہ مر گیا، نتیجہ کیا نکلنے والا ہے؟ کنت انا وہو فی الجنۃ کہاتین،